اس پہ حسین جیسا صابر بھی چیخ مار کے رویا ہے۔ سال گزشتہ میں نے آج ہی کی مجلس میں ایران کا ایک شہر کا ایک واقعہ پڑھا تھا۔ آج سال گزشتہ بالکل آخر میں پڑھا تھا، آج میں شروع میں پڑھ رہا ہوں۔ ایران میں مجلس ہو رہی تھی، کتابوں میں واقعہ موجود۔ ایک نوجوان تھا جو اپاہج تھا، صرف سن سکتا تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو اس کے گھر والے مجلس کے وقت لا کے ممبر کے پاس لٹا دیتے، جتنی دیر مجلس ہوتی رہتی تھی وہ سنتا رہتا تھا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اگر اپاہج ہے، معذور ہے، چل کے نہیں جا سکتا، تب بھی مجلس میں لایا ہی گیا ہے، اس کے لیے ریکارڈنگ نہیں لے جائی گئی ہے۔ میری نئی نسل یہ بات یاد رکھے، براہ راست مجلس نہیں دکھائی جا رہی اسے، مجلس کا ادب سمجھو، مجلس کی عظمت سمجھو، لا کے لٹا دیا جاتا تھا۔ 8 محرم پڑھنے والا ذاکر عباس کے مصائب پڑھ رہا ہے، مصائب پڑھتے پڑھتے بڑا گریا ہوا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ جوان اٹھا اور اس نے ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع۔ ماتم ہو گیا، مجلس ہو گئی، مجلس تمام ہو گئی، لوگوں نے اسے گھیر لیا۔ کہا آخر کیا بات ہے، تم تو اپاہج تھے، تم تو جنبش نہ کر سکتے تھے، یہ اچانک سے صحت کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا جب میں ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا اور عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا تو مجھے دل میں یہ خیال آیا، کاش میں ماتم کر سکتا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، ایسے گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ کاش میں ماتم کر سکتا، کہ جیسے ہی مجھے خیال آیا ویسے ہی میں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا اور اس نے میرا نام لے کے مجھ سے کہا اٹھ جا۔ میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا، کہا اٹھ جا تجھے صحت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ میں ہاتھ کو تھام کے اٹھوں تو کہنے لگے میرے ہاتھ صحت ہو گئی ہے۔ کہتا میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میں اٹھ گیا، میں نے ماتم کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھ سے جاتے ہوئے کہا میرے ماتمداروں اور عزاداروں سے کہہ دینا کہ جب میری مصیبت بیان ہو